لنال الدعوة لله رب العالمين. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ عقیدہ توحید کا معنی، مفہوم کیا ہے؟ لغوی معنی کسی چیز کو ایک جاننا۔ شرعی معنی اللہ رب العالمین کو اس کے افعال، عبادات اور اس کے اسماء و صفات میں اکیلا اور یکتا ماننا۔ اللہ اکبر۔ جب ہم لفظ توحید بولتے ہیں، عقیدہ توحید بولتے ہیں، یہ اسلامی علوم میں سے ایک زبردست سب سے اہم علم کا نام ہے، علم توحید۔ نماز کی بنیاد توحید پر، روزہ کی بنیاد توحید پر، حج، زکوٰۃ، جہاد، شادی، جتنے بھی معاملات ہیں، جتنے بھی عبادات ہیں، ہر کسی کی بنیاد عقیدہ توحید پر ہے۔ اگر عقیدہ توحید درست ہی نہیں ہے، 100 حجیں کر لیں، عمرے کر لیں، تہجدیں پڑھیں، کروڑوں روپے خرچ کریں، بے فائدہ ہیں، بے مقصد ہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ وجہ کہ توحید کی بنیاد نہیں تھی۔ اگر عقیدہ توحید پختہ ہے، پھر ہی نماز کام آئے گی، حج روزہ پھر ہی کام آئے گا، ورنہ کوئی کام نہیں آئیں گے۔ اللہ اکبر۔ عقیدہ توحید کا لفظی، لغوی اور شرعی معنی کے بعد مختصر تشریح۔ اللہ رب العالمین کے ساتھ ہمارا ایمان ہے، یقین ہے۔ ہم لاکھوں کروڑوں قسم اٹھا کر یہ بات کہتے ہیں، اللہ والو، اے لوگو، اللہ کی قسم، اللہ رب العالمین ایک ہے، اللہ اکیلا ہے۔ اللہ رب العالمین اپنی ذات کے اعتبار سے اکیلا ہے۔ اللہ کی تمام صفات صرف اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ خاص ہیں۔ اللہ کے اسماء، جن کی تعداد کوئی محصور، کوئی مقرر نہیں ہے، اللہ کے نام، اللہ کی صفات لاتعداد ہیں۔ ہمارا ایمان ہے ہر اسم، ہر صفت اتم درجہ اللہ رب العالمین کی ذات کے اندر وہ تمام صفات، تمام نام اپنے معنی کے لحاظ سے، مفہوم کے لحاظ سے اللہ رب العالمین کے ذات کے ساتھ خاص ہیں، اور وہ چیزیں اللہ کے اندر موجود ہیں۔ الرحمن الرحیم اللہ ہے، رحمان 100% اللہ کی ذات کے ساتھ یہ خاص ہے۔ الرحیم اللہ کی ذات کے ساتھ خاص ہے۔ یہ الفاظ جس معنی پر دلالت کرتے ہیں، جو معنی قرآن و سنت نے، محدثین نے بیان کیا ہے، ہمارا ایمان ہے اللہ رب العالمین کے ذات کے ساتھ 100% نام اور صفات، ان کے مدلولات سب کچھ موجود ہے، ہمارا ایمان ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر کوئی پوچھے توحید کیا ہے، توحید کا تعارف کیا ہے، تو ہم کہہ دیں توحید کا تعارف، توحید کی تشریح یہ ہے، لا الہ الا اللہ۔ اللہ اکبر۔ لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ بڑا ہی بابرکت کلمہ ہے۔ سب سے افضل ترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ اس کلمہ سے ہمیں کتنی محبت ہے، کتنی زیادہ بدعات و خرافات اس کلمہ کے ساتھ اٹیچ کر دی لوگوں نے، لیکن افسوس کہ انہوں نے اس کلمہ کے معنی مفہوم کو نہیں سمجھا۔
اس کے مدلولات کو نہیں سمجھا، اس کے تقاضوں کو نہیں سمجھا، اس کلمہ سے پیار بھی بڑا ہے، لیکن میں اتنا وقت میرے پاس نہیں ہے میں کسی بڑے محدث کے پاس بیٹھ کے کچھ سال لگا کر اس کلمہ کا معنی مفہوم سمجھوں، اس کلمہ کے تقاضے سمجھوں۔ لا الہ الا اللہ توحید کا یہ تعارف ہے۔ اگر کوئی پوچھے توحید کسے کہتے ہیں، توحید کا تعارف کیا ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں سورۃ الاخلاص کی تلاوت کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ اللہ کا تعارف ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرات گرامی، کتنا بدقسمت ہے وہ انسان جس کو اپنے ماں باپ کا ہی تعارف نہ ہو، ماں باپ کے تقاضوں کا ہی پتہ نہ ہو، ماں باپ سے سچی محبت کا ہی پتہ نہ ہو، وہ انسان کتنا بدقسمت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ماں باپ کا مقام کسی اور کو دے رہا ہو، ابو کا مرتبہ کسی اور کو دے اور باپ کی توہین کرے، باپ کے تقاضے پورے نہ کرے، یہ انسان کتنا بدقسمت ہے۔ تو اللہ رب العالمین جس نے ہمیں پیدا کیا، ہمارے سانس کا مالک، ہماری جان کا مالک، کل کائنات کا مالک، عزت اللہ کے پاس، دولت اللہ کے پاس، زندگی اللہ کے پاس، خوشی غمی اللہ کے پاس، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں۔ کتنا بدقسمت ہے وہ انسان جس کو اپنے اللہ رب العالمین کا تعارف ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں۔ اللہ کے ساتھ محبت کیسے ہوگی، کیوں کر ہوگی، وجوہات کیا ہیں، اسباب کیا ہیں، ان کا پتہ ہی نہیں۔ اللہ کا نام بھی لیتا ہے، اللہ کی توحید کا اقرار بھی نہیں کر رہا، کلمہ بھی پڑھتا ہے، شرک بھی کر رہا ہے، کلمہ بھی پڑھتا ہے، کلمہ کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا۔ ہم انشاءاللہ اگلے درسوں میں لا الہ الا اللہ پر مفصل بحث کریں گے، کس کا معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے، اس کے تقاضے کیا ہیں۔ جب انسان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہے، پھر وہ پہلے والا انسان نہیں رہتا۔ یہ حد فاصل ہے کافر اور مسلمان کے درمیان۔ کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گیا ہے، کلمہ نہیں پڑھا وہ مسلمان وہ کافر ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں عقیدہ توحید کا معنی مفہوم سمجھنے کی اور اس کا تعارف حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ فیکم۔